الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر قابل عزت علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، پیاری ماؤں بہنوں، آپ حضرات نے جلسے کا یہ 2 روزہ پروگرام منعقد فرمایا ہے اور یقیناً اس کے لیے بہت ساری قربانیوں، پریشانیوں سے آپ حضرات کو گزرنا پڑا ہوگا. حالات اور موسم دونوں آپ کے قابو سے باہر کی چیزیں ہیں. تمام مخالفتوں کے باوجود آپ حضرات نے یہ پروگرام رکھا ہے. اللہ پاک اسے قبول فرما لے اور آپ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. آج کچھ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا ہے جس کا مجھے بھی احساس ہے اور آپ حضرات کی شکایتوں کا، آپ کی نظروں سے، آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس تاخیر کے لیے آپ تھوڑا شاکی بھی ہیں. اس میں پروگرام والوں کی طرف سے کچھ زیادہ کوتاہی نہیں ہے، بلکہ قصداً میں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے اور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ اس کا تدارک، اس کی تلافی کر دی جائے گی، کیونکہ جو پہلا دن ہوتا ہے وہ زیادہ وقت انتظامات میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا انشاءاللہ اس میں وقت زیادہ انتظامات میں نہیں جائے گا اور پروگرام آج کی نسبت سے انشاءاللہ کل ذرا دراز پروگرام ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے قابو میں نہ موسم ہے نہ حالات ہے، اور کبھی کبھی حالات کی مخالفتوں سے آدمی دب جاتا ہے اور کبھی کبھی موسم کے دباؤ میں بھی آدمی آ جاتا ہے. انسان تو صرف ارادہ کر سکتا ہے کسی کام کا، لیکن وہ اپنے ارادے کے مطابق اپنے نشانے کو پہنچ بھی جائے گا یا نہیں، اس کی ضمانت اور اس کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو سب کے چاہنے کے باوجود بھی چاہا ہوا نہیں ہوگا. کہا گیا ہے تجری الریاح بما لا تشتہی السفن،
ہمیشہ ہوا کا رخ کشتی کے موافق نہیں ہوا کرتا ہے. کشتی کسی اور طرف جانا چاہتی ہے اور ہوا کسی دوسرے رخ کی طرف اسے ڈھکیلنا چاہتی ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کی قوت ارادی کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ انسان ارادہ کرنے کا اور پلان بنا کر عملی طور پر اسے کر گزرنے کا مکلف ہے، تو یہ اپنی قوت اور اپنی وسعت اور اپنی بساط بھر ہی کر سکتا ہے. باقی انجام کار اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ابھی کچھ بوندیں گر رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اندر سے منتشر ہو رہے تھے. اگر یہ بوندیں ذرا تیز ہو جائیں تو باہر بھی انتشار نمودار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، آپ تو یہ ارادہ کر کے بیٹھیے کہ یہاں سے ہم بھیگ کر بھی جائیں گے تو ہمارا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. وہ معمولی سے جھٹکے میں بکھر جاتے ہیں. آپ کی قوت ارادی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے دیکھنے میں جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اندر سے آپ بھاگنے کی فکر میں ہیں. تو آپ میں جب تک جماؤ نہیں ہوگا، استحکام نہیں ہوگا، ثبات نہیں ہوگا، آمادگی نہیں ہوگی، کیسے اندازہ لگے گا کہ آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں، جس بات کو سننے کے لیے نکلے ہیں، اس کی چاہت بھی آپ کے دل میں ہے اور واقعی اس کی تڑپ آپ کے دل میں ہے. جب تک نبی پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اس درجے مضبوط نہ ہو کہ اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے آپ مقابلہ کریں اور اس طرح اس کا سامنا کریں کہ جیسے آپ پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ ان حالات سے بھی ہمیں گزرنا ہے اور ان مصیبتوں کو بھی ہمیں جھیلنا ہوگا. ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ گیا. اگر آپ کے اندر اس طرح استحکام نہیں ہے اور قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہے اور جذبہ آپ کا اتنا صادق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تماشائی کی حیثیت آپ کی ہے. بھیڑ کا فقط جمع ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آج کل دینی جلسوں کے اندر کہاں اتنی بڑی بھیڑ ہوتی ہے جو ایک سیاسی لیڈر اور دوسرے موقع کے اوپر بہت بڑا ہجوم ہوا کرتا ہے. لیکن دین کا رشتہ اتنا قلب سے مضبوط ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے ہر قربانی دینے کو آمادہ ہوتا ہے اور دے کر قربانی خوش ہوتا ہے کہ اس راہ میں ہمارا وقت کام آیا، ہمارا پیسہ کام آیا، ہماری جان کام آئی. تعلق اور محبت اسی کا نام ہے اور اس میں اگر کمی ہے، آدمی کچا ہے تو اس میں کھوٹ موجود ہے. اس کے عشق میں ملاوٹ ہے نفاق کی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مقولہ ہے اور بڑی عمدہ بات فرمائی ہے. فرمایا ہے الاعداء ثلاثۃ، دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ دشمنی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، جو ہمارا مخالف ہو اور جو ہمارے خلاف سازش کرے اور جو ہمارا برا چاہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو ہمارے ہاں دشمن کا صرف ایک ہی خانہ ہے اور ایک ہی قسم ہے. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دشمن کی تین قسمیں ہیں اور جب تینوں قسم کے دشمنوں کو تم پہچان لو گے تو تمہاری دوستی کا بھی امتحان ہو جائے گا. دوستی بھی تمہاری سمجھ میں آئے گی کہ کس درجے کی دوستی ہے اور کتنی مضبوط دوستی ہے. فرماتے ہیں الاعداء ثلاثۃ، دشمن تین طرح کے ہیں. العدو عدو کا، ایک دشمن تو وہ ہے جو تمہارا ڈائریکٹ دشمن ہے، براہ راست تمہاری اس کی ٹھنی ہوئی ہے اور وہ بالکل تمہارے مقابلے پر کھڑا ہے.
وہ تو دشمن ہے ہی ہے، یہ تو ایسا دشمن ہے کہ اس کو بے وقوف سے بے وقوف بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو دشمن اور ہیں جن کو عموماً دشمن نہیں سمجھا جاتا ہے، اور وہ دو دشمن کون ہیں؟ فرماتے ہیں صدیق و عدو کا، تمہارے دشمن کا جو دوست ہے، اگرچہ بظاہر اس کا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری اس کی ڈائریکٹ کوئی مخالفت نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، لیکن وہ دوست ہے تمہارے دشمن کا، تو اگر وہ اپنی دوستی میں سچا ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی حمایت کسی بھی درجے میں اور کسی بھی موقع پر تم کو حاصل ہو جائے، ہمیشہ وہ تمہاری مخالفت ہی میں نظر آئے گا، اور اس کی ذات کا نفع بھی تمہارے دشمن ہی کو ملے گا، اس کا تعلق تمہارے ساتھ مخلصانہ دوستانہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر تمہارے ساتھ ہمدردانہ تعلق کرے گا تو دشمن کی دوستی ختم ہو جائے گی، دوستی میں کچا نکلے گا، تو جب دوست دشمن کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہی ہے، اس سے بھی تمہیں نقصان ہی پہنچے گا، اس سے نفع کی توقع رکھنا یہ تمہاری بھول ہے، نادانی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا دشمن کون ہے؟ صدیق و عدو کا، تمہارے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا در حقیقت دشمن ہے۔ اور تیسرا دشمن کون ہے؟ فرمایا کہ عدو و صدیق کا، تمہارے دوست کا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا ہی دشمن ہے، اس لیے کہ تمہاری دوستی اگر سچی ہے تو تمہاری دوستی کی سچائی اس کو گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ تم اپنے دوست کے دشمن سے راہ و رسم رکھو، اس سے ہمدردانہ تعلق رکھو، اس سے تمہارا مخلصانہ رابطہ ہو۔ یہ اگر ہو جائے ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو دوست ہے وہ حقیقت میں تمہارا دوست نہیں ہے، دوستی تمہاری اس کی صرف دکھاوے کی ہے، حقیقت کی دوستی نہیں ہے۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ محبت کا معیار، دوستی اور صداقت کا معیار یہ ہے کہ صرف اس سے ہی تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ جتنی چیزوں کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے دوست کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، وہ چیزیں بھی اس کو محبوب نظر آتی ہیں، ان چیزوں سے بھی وہ محبت کرنے لگتا ہے، اور جو چیزیں اس کی مخالفت میں نظر آتی ہیں اور جو چیزیں اس کے خلاف نظر آتی ہیں اس سے بھی اس کو بودھ ہوتا ہے، اس سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ نبی پاک سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تو اللہ پاک نے ایسا محبوب بنایا ہے اپنی مخلوق کے واسطے کہ اس میں تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنے کو نام کے واسطے بھی اگر مسلمان کہتا ہو تو وہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کے اسلام کی پہچان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاصمت بھی رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا ہو؟ اس لیے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو لازماً وہ یہ بھی کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ان سے ہمارا تعلق بہت گہرا ہے، بہت عاشقانہ ہے، والہانہ ہے۔ تو یہاں امتحان نہیں ہوتا ایمان کا، یہاں تو ایک منافق بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی دوستی اور محبت کا دم بھرتا ہوا آتا ہے۔ کوئی اسلام کا لیبل لگا کر آئے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرے کہ میں نبی ہی سے مخاصمت رکھتا ہوں، میرے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کدورت اور میل ہے، ایسا تو
ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام کی طویل تاریخ میں اس کی ایک نظیر و مثال بھی پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، دوستی کا معیار کیا ہے؟ دوستی کا معیار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ان سے اس کا معاملہ کیسا ہے؟ یہ دونوں دوست اور یہ دونوں دشمن ذرا شناخت میں جلدی نہیں آتے، لیکن اصل پرکھا جاتا ہے انہی کے اوپر، یہی دونوں کسوٹی۔ آپ کسی کی دوستی کا دم بھریں، صاحب آپ تو ہمارے دوست ہیں، لیکن آپ دوست کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کریں جو دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ، تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کی اس بدسلوکی اور آپ کی اس بد اخلاقی اور آپ کی اس عداوت کے باوجود بھی آپ کو اپنے دوستوں میں شمار نہیں کرے گا، حالانکہ آپ نے ڈائریکٹ اس کے تو اوپر کوئی وار نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ اس پر حملہ نہیں کیا ہے، لیکن جو اس کا محبوب ہے، جس کی محبت اس کے دل میں ہے، اس پر آپ نے وار کیا، اس کو اپنا دشمن آپ نے بنایا، تو آپ نے اپنے دوست کے دوست کو اپنا دشمن بنا لیا، تو آپ کی دوستی کچی ہے، آپ دوستی میں مخلص نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، محققین کرام لکھتے ہیں کہ باطل فرقے کی علامت یہ ہے کہ نبی کی ذات میں اور نبی کے تعلق میں وہ اختلاف نہیں کرے گا، لیکن صحابہ سے الگ ہو جائے گا۔ صحابہ کا بغض، صحابہ کی کدورت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کی عداوت اس کے اندر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہمارے شعار و دسار ہے، ان سے جو محبت رکھے گا اسی سے میری محبت رہے گی، اور جو ان سے محبت نہیں رکھے گا وہ لاکھ میری محبت کا دم بھرتا رہے اور محبت کا دعویٰ کرتا رہے، ہماری محبت اس کے دل میں قطعاً نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی بنیاد پر محبت رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آئی، صحابہ سے جو ہمارا تعلق ہے، صحابہ کرام سے جو امت کو عقیدت ہے، وہ ان کے ذاتی کیریکٹر اور ان کے انفرادی حالات کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ عمل جس کے پاس اچھا ہو، کیریکٹر جس کا اچھا ہو، جس کی زندگی بے داغ ہو، اس سے محبت ہونا تو یہ ایک فطری عمل ہے، چاہے وہ غیر صحابی میں پایا جائے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ عمل کے لحاظ سے ناقص نہیں تھے، کردار کے لحاظ سے غلط نہیں تھے، ان کی سیرت داغدار نہیں تھی۔ میں یہ نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے جو ہماری محبت ہے، ہمارا تعلق ہے، وہ محض ان کے کردار اور کیریکٹر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ نہیں کیا فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِسِيرَتِهِمْ أَحَبَّهُمْ وَبِأَعْمَالِهِمْ أَحَبَّهُمْ، ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اصولی طور پر معصوم نہیں ہیں، انبیاء کی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے معصوم تو صرف انبیاء ہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، اور جب معصوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے صحابی سے چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، اور خطا اور بھول کیا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، صغیرہ ہو جائے، کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے۔ اور جو لوگ احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں اور صحابہ کی سیرتوں کا جن کو مطالعہ ہے، کیا وہ انکار کر سکتے ہیں اس حقیقت سے
کہ صحابہ ہی کی جماعت میں وہ لوگ بھی ہیں جو شراب کے جرم میں پکڑے گئے اور اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی، زنا جیسے قبیح جرم میں کبیرہ میں پکڑے گئے اور وہ سزا ان کے اوپر جاری کی گئی، تو بظاہر ان کا یہ عمل تو بہت گھناؤنا سا ہے۔ کسی زانی سے، کسی شرابی سے عقیدت اور محبت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ اگر صحابی کے انفرادی حالات کو دیکھا جائے تو تلاش کرنے سے ان کی زندگیوں میں ایسی کمزوریاں مل جائیں گی، اور ان کمزوریوں کو سامنے لایا جائے تو عقیدت اور محبت کا تعلق قائم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس نزاکت سے واقف تھے۔ صحابہ بھی انسان ہیں، وہ بھی امت کے افضل ترین ہی صحیح، لیکن امت ہی کے افراد میں سے ہیں، وہ انبیاء کی جماعت میں سے نہیں ہے، وہ معصوموں کا قافلہ نہیں ہے۔ ان سے اجتہادی بھی خطا ہو سکتی ہے، رائے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، عملی طور پر بھی کہیں لغزش ہو سکتی ہے، اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان اور نفس کے غلبے کی وجہ سے کبھی اتفاقی طور پر کوئی بڑا گناہ کا بھی ارتکاب کر لیا انہوں نے، تو ان کی یہ سیرت، ان کا یہ کردار، ان کا یہ کیریکٹر جب اگلوں تک پہنچے گا تو وہ عقیدت اور محبت کے ساتھ ان سے تعلق نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ ہم جو تم سے صحابہ کی محبت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر، وہ اس بنیاد پر نہیں کہ ان کے کردار کو دیکھ کر، مجموعی لحاظ سے تو ان کا کردار بھی ہے قابل محبت، لیکن بحیثیت مجموعی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو چار زندگی میں خطرناک قسم کی غلطیاں بھی ہو گئی ہوں، لیکن نیکیوں کے سیلاب میں دو چار چنکوں کی اور خس و خاشات کی کیا حیثیت ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، مگر بعض نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ عیب ہی پر جم جاتی ہیں، جا کر ہنر کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ انسان کا جب مزاج ہوتا ہے نقاد تو اس کے ہنر کو بھول جاتا ہے، زندگی کی ایک کمزوری کو اس کے زندگی بھر کے حسنات کے اوپر غلبہ دے دیتا ہے، اور اس کو وہی صرف نظر آتا ہے، کھٹکتا ہی رہتا ہے کہ یہ آدمی تو ایسا ہے، کبھی یہ کیا تھا اس نے، کبھی اس جرم میں مبتلا تھا۔ اور یہ در حقیقت شیطان اس چکر میں مبتلا کرتا ہے، نفس اس کو ابھارتا ہے۔ پورا جسم صحیح سالم ہو اور کہیں ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو، معمولی سا پھوڑا پھنسی ہو، تو مکھی پورے جسم پر جہاں جہاں عطر لگا ہوا ہے وہاں نہیں بیٹھنے کی، مکھی تو کھوج تلاش کر کہیں بھی چھپے ہوئے جگہ پر بھی گھاؤ ہے تو وہیں جا کر بیٹھے۔ تو کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ عیب تلاش کرتے ہیں، اور جب عیب تلاش کرنے وہ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی عیب مل جائے گا میرے صحابی میں، اس لیے کہ وہ انسان ہے، وہ معصوم نہیں ہے، ان کے اندر بھی خواہشات ہیں، جذبات ہیں، اسی دنیا کے آدمی ہیں وہ۔ یہ اور بات ہے کہ میری صحبت نے ان کو بہت سدھار دیا ہے، سنوار دیا ہے، نکھار دیا ہے، لیکن معصوم نہیں بنا دیا ہے، عصمت کا درجہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو تم اگر ان کے اعمال کو کھودو گے، کرودو گے تو نفرت پیدا ہوگی، اور وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کی محبت مطلوب ہے، ہم نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا مقام یہ ہے کہ جو میرے صحابہ کے بعد والے ہیں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں پوری نیک نیتی و خلوص کے ساتھ بھی خرچ کر ڈالیں تو ان کے صدقے کا وہ اجر نہیں ملے گا جو میرے صحابی نے آدھا، نصف مد اور ایک سا خرچ کیا ہے اللہ کے راستے۔ کیوں بھائی؟ وہ بھی تو صدقہ ہی کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی تو اخلاص کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ شریعت کے احکام تو ساری امت کے لیے ہیں،
لیکن کیا بات ہے کہ وہ ایک عمل کرتے ہیں تو اجر ان کو اتنا بے پناہ ملتا ہے، اور ہم اگر وہ عمل کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ تو ہمیں وہ اجر نہیں ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اجر دینے والے نے ہم نے ان کے درمیان کچھ فرق قائم کیا ہے۔ تو صحابہ کی محبت اور صحابہ کی عقیدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے عزیز سے تعلق ہے، محبت ہے، لیکن اس کا جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، کوڑے کرکٹ میں کھیل کر آ رہا ہے، کالا کلوٹا ہے، بالکل بھچنگ کالا توا ہے، لیکن آپ اس سے ملنے گئے تو اس بچے کو جو گرد میں بالکل لت پت ہے اٹھا لیا گود میں آپ نے۔ آپ کی گود میں وہ کالا کلوٹا گرد آلود بچہ آیا اور آپ کے عزیز قریب کا، اس کے والد کا دل ٹھنڈا ہوا اور اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولاد ہے اور یہ لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اس سے آپ حسن سلوک جو کر رہے ہیں وہ اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں، اس کی شکل کی بنیاد پر نہیں۔ خدا کی قسم سیدنا بلال کو کھڑا کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کالے کلوٹے حبشی پر تم سارے کے سارے فریفتہ ہو جاؤ اور ان کو اپنا محبوب بنا لو، تو دنیا والے ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن ان کی محبت اس لیے ہے کہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ ان کے سیرت کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ ان کے کردار کی بنیاد پر نہیں کرتا، ان کی محبت غیر قیاسی غیر عقلی ہے۔ میرا حکم ہے، وہ میرے محبوب ہیں، میری محبت نہیں لا سکتی اس سینے میں جس میں صحابہ کی اور میرے محبوبوں کی عداوت و کدورت ہو۔ اور صاف فرمایا آپ نے فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ بغض اس کا ان کے کردار کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے تو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حضرت معیز سے ہم کو ذرا تکلیف ہے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہو کر اور انہوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا، اور پھر جب کوئی پروف بھی نہیں تھا تو خواہ اس فاحشہ کا آ کر چار مرتبہ اظہار کیا، اقرار کیا، تو ذرا سا ان کا یہ عمل، یہ طریقہ ان کا ہمیں پسند نہیں آتا ہے۔ تو وہ کہتا تو ایسے ہی ہے، لیکن در حقیقت اس کے دل میں حضرت معیز کے اس عمل کی وجہ سے بغض نہیں ہے، وہ تو میرے صحابی کو نہیں پہچانتا، وہ میرے ان کے تعلق کو نہیں جانتا، میری محبت میں وہ کچا ہے جو میرے صحابہ سے میل رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو تنقید کا نشانہ بناتے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیچاروں کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کا ہے۔ جس زمانے میں بنارس میں پڑھاتا تھا، ہمارے پاس ایک سوال لے کر ایک صاحب آئے۔ جو صاحب سوال لے کر آئے تھے وہ ذرا اس قماش کے تھے کہ ایک ہی مسئلے کو کئی مولویوں کے پاس لے کر گھومتے رہتے تھے اور یہاں کی وہاں پہنچا کر لگاتے بجھاتے رہتے تھے۔ تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ جمعے کے روز 2 اذان ہوتی ہے، ایک اذان تو ہوتی ہے جس طرح عام نمازوں کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری اذان ہوتی ہے جب خطیب منبر پر آ جاتا ہے خطبے کے وقت میں۔ تو جو اذان خطبے کے وقت ہوتی ہے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہی ایک اذان ہوتی تھی جمعے کے دن، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی ایک اذان تھی۔
اور پھر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی ایک اذان تھی. جب سیدنا عثمان غنی کا زمانہ عروج پر آیا اور خلافت کی باغڈور آپ نے سنبھالی، استقرار و استحکام ہوا، تو سیدنا عثمان غنی نے ایک اذان کا جمعے کے دن اضافہ فرما دیا. کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جمعے کے روز کی جو پہلی اذان ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دی نہیں گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آرڈر بھی نہیں دیا تھا. نہ تو حضور نے قولاً اس کا حکم دیا اور نہ عملاً آپ نے اس پر عمل فرمایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ فرمایا. تو اس اذان کو شرعی زبان میں کیا نام دیا جائے گا؟ فرض کہیں گے، واجب کہیں گے، سنت کہیں گے، مکروہ کہیں گے، حرام کہیں گے، بدعت کہیں گے؟ آخر جو احکام شرع کے ہیں ان میں سے کون سا حکم اس اذان پر لگے گا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب اسے تو سنت کا نام دیا جائے گا. تو بیچارے بہت گھبرائے، کہنے لگے آپ ایسا لکھ کر دے سکتے ہیں جواب؟ میں نے کہا سوال اگر آپ لکھ کر لائیں گے تو جواب بھی لکھ کر دے دوں گا، اور سوال اگر آپ کا زبانی ہے تو جواب بھی زبانی رہے گا. کیونکہ میں ان کی فطرت سے واقف تھا کہ یہ میرے ہی جواب پر قناعت کرنے والے نہیں ہیں، یہ کہیں اور بھی لے جائیں گے اس جواب کو، اور وہاں سے جو جواب ملے گا وہ یہاں لائیں گے اور کچھ نہ کچھ گل کھلائیں گے ضرور. بہرحال جو اگلی بات ہے، اگلی گفتگو ہے، اس کو سنانے سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے. ہمارے اس شہر بمبئی میں ایک مرتبہ ہمارا بیان ہوا، تو اس بیان میں ہم نے بتایا کہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس راہ پر چھوڑا تھا اور صحابہ کرام جس مسلک عقیدے پر تھے اسی طور طریقے پر اور اسی فکر اور اسی نہج پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اور یہ نام انہوں نے خود سے نہیں رکھا ہے، خوب یاد رکھیے، ہر فرقے نے اپنا نام خود سے تجویز کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت وہ فرقہ ہے، وہ قافلہ ہے کہ اس نے اپنا نام خود سے تجویز نہیں کیا ہے، اس کا یہ نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ابھی مولانا حذیفہ صاحب سنا رہے تھے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی اور 72 اس میں جہنمی ہوں گے، صرف ایک اہل حق کا قافلہ ہوگا اور وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جو جنتی ہوگا اس کو پہچانا کیسے جائے گا؟ کیا باقی 72 سب کہیں گے کہ ہم جہنمی ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں کہے گا. جو 72 ہوں گے وہ تو اس ایک سے بھی زیادہ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ کہیں گے جنت تو میرے ہی باپ کی ہے، ہمارا تو پہلے ہی سے ایڈوانس ریزرویشن ہے، اس میں تمہارا تو کچھ ٹھکانہ بھی نہیں ہے. تو آخر وہ ایک جو جنتی ہوگا اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کی کوئی شناخت، اس کا کوئی نام؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس راستے پر چلے گی جس راستے پر میں ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اور آپ کے طریقے کو سنت بولا جاتا ہے. تو حضور کے راستے پر چلنے والے لوگ اہل سنت، وہ اصحابی، اور صرف میرے ہی راستے پر وہ قناعت نہیں کرے گی
میرے صحابہ کو بھی اہمیت دے گی اور میرے صحابہ جس راہ پر ہیں اس کو بھی وہ اپنائے گی. تو صحابہ تو دو چار نہیں تھے، پوری ایک جماعت تھی نا. تو جماعت صحابہ کو بھی سند مانے تو اہل سنت والجماعت. یہ نام اس حدیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاٹ ہوا. کس کو؟ ناجی فرقے کو. تو اہل سنت والجماعت کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہمیں تو حدیث میں نہیں ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قافلے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اہل حدیث ہیں اور یہ اہل قرآن ہیں. یہ سب نام خود سے اعلان کیا گیا ہے. یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. اللہ کے حبیب نے اگر ناجی فرقے کا نام دیا ہے تو اہل سنت والجماعت نام دیا ہے. اور اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پورے تسلسل کے ساتھ پوری دنیا اسلام میں پائے جاتے ہیں. اور بات تو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ تو کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے لوگوں نے جنم لیا ہے. ہمارے بہار میں کہتے ہیں کہ آم کے کھوہ میں پیدا ہو گیا ہے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں پیدا ہوئے ایران توران سے اور لیبل لگا لیا اہل قرآن کا. یہ سب لیبل والی پارٹی ہے. لیبل تو آپ چاہے اپنا جو لگا لیجئے. آپ سب کل اپنے سینے پر بالکل جلی حروف میں لکھوا کر آئیے گا ہم جنتی ہیں. تو کرتے پر لکھوا لینے سے جنت ہو جائے گی آپ کے باپ کی؟ جنت نہ آپ کی نہ ہماری. اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا نام رکھا ہے اور جنتیوں کے لیے کام رکھا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب جو آئے تو ان سے میں نے عرض کیا کہ اس اذان کو شریعت کی زبان میں اذان سنت کہا جائے گا. یہ اذان سنت ہے. وہ صاحب یہاں سے چلے گئے اور وہیں پر جس مدرسے میں میں تھا اسی سے متصل ایک اور مدرسہ ہے. اس مدرسے کا نام بدلتا رہتا ہے. کبھی مرکزی دارالعلوم اہل حدیث تھا، اس کے بعد کچھ زیادہ پیسہ ملنے لگا تو اہل حدیث اڑ کر کے مرکزی دارالعلوم سلفیہ ہو گیا. نام میں بھی چینجنگ آتی رہتی ہے. اس میں بھی استقلال نہیں ہے، اس میں بھی استحکام نہیں ہے. آدمی کو جب کسی چیز پر یقین ہوتا ہے تو اس پر جمع رہتا ہے، لیکن جہاں بے یقینی کی کیفیت ہو تو وہ تو لڑھکتا جائے گا. جس وجہ سے نام رکھا ہے جیسے جیسے وہ وجہ بدلتی چلی جائے گی نام بدلتا چلا جائے گا. تو بہرحال وہاں گئے، تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ سوال رکھا تو وہاں سے جواب ملا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اذان درست نہیں ہے. وہاں سے پھر میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ اسے سنت بتاتے ہیں اور وہاں آپ سے بڑے 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 بھاری بھرکم علماء ہیں، ان کی تو داڑھی میں آپ چھپ جائیں گے. اتنے بڑے مولانا، انہوں نے کہا درست نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ایک حرام کام ہے وہ بھی درست نہیں ہے، ایک مکروہ کام ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور ایک خلاف سنت کام ہے وہ بھی درست نہیں ہے، ایک مکروہ تنزیہ وہ بھی درست نہیں ہے. تو درست نہیں ہے کا لفظ یہ شرعی زبان نہیں ہے. اس درست نہیں ہے کا درجہ متعین کر کے لائیے. پوچھئے کہ حرام ہے، مکروہ ہے، آخر اس کو کوئی نام تو ملنا چاہیے نا. تو ان کے دماغ میں بات آئی کہ ہاں صاحب یہاں تو ایک دم فیکٹ نام دیا گیا ہے سنت کا اور ادھر سے نام نہیں دیا گیا ہے، کچھ ایسے ہی گول مول کام کر دیا گیا ہے. تو پھر دوڑے دوڑے یہاں سے گئے، کہنے لگے مولانا صاحب درست نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن آخر ہے کیا حرام ہے؟ تو ادھر مولانا صاحب الگ سوچ رہے ہیں اور سائل صاحب الگ سوچ رہے ہیں.
حرام تو بولتے نہیں، کہ تو پھر مکروہ ہے، تب بھی کوئی جواب نہیں ملتا ہے. تو ان کا بھی پارا ذرا چڑھا تو انہوں نے کہا سوال لکھ کر لاؤ. تو وہ تو اسی کام کے آدمی تھے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنا ان کا کام ہی تھا. بس وہیں جھٹ پٹ کاغذ لے کر سوال لکھا کہ جمعے کے روز جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ حرام ہے، مکروہ ہے، سنت ہے، بدعت ہے. احکام شریعہ میں سے کون سا حکم اس پر لاگو ہوگا اور کون سا نام دیا جائے گا، آپ تصریح کے ساتھ لکھیں. تو شیخ الحدیث صاحب تھے بڑے تیش میں، انہوں نے لکھا کہ یہ بدعت ہے. اس اذان کو کیا بولیں گے؟ بدعت. اب وہاں سے پرچہ لے کر آئے، ہمارا پرچہ بھی ان کے پاس اور وہاں کا پرچہ بھی ان کے پاس. مجھ سے کہا یہ لیجئے، یہی نا آپ چاہ رہے تھے، یہ لیجئے بدعت ہے. میں نے کہا بھائی جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ بدعت ہے ویسے ہی تو میں نے بھی لکھ دیا سنت ہے. نہ دلیل انہوں نے دی نہ ہم نے دی، ابھی تو معاملہ برابر ہی برابر ہے. ابھی کہاں کوئی جیتا کوئی ہارا. ارے بے دلیل آپ بھی بولتے ہو بدعت ہے اور بے دلیل میں بھی کہتا ہوں بدعت ہے اور سنت ہے. تو ایسا کرو کہ دونوں سے دلیل مانگو. کہنے لگا ہاں مولوی صاحب یہ بات تو معقول ہے آپ کی. ہم نے کہا تو معقول ہی کام نہ کرنا چاہیے، غیر معقول کیوں بن رہے ہو؟ کہا اچھا تو پہلے جواب آپ نے دیا تھا تو آپ اپنی دلیل دے دیجئے. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں اگر دلیل لوں اور دلیل میں کوئی قیاس پیش کروں، مجتہد کا قول پیش کروں، تو بھائی جہاں سے تم کو جا کر جواب لینا ہے وہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے. وہ تو بالکل ایک دم خالص پیور حدیث چاہیے ان کو، ذرا بھی قیاس کی فقہ کی کوئی مہک تک نہ لگنی چاہیے اس کو. تو اس لیے ایسا ہے کہ میں دلیل میں حدیث پاک ہی پیش کرتا ہوں. یہ اذان سنت ہے اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی کا یہ عمل ہے اور صحابہ نے اس کو قبول کیا ہے، کسی نے ان کے عمل پر نکیر نہیں کی. جب یہ ابتدا کی گئی تھی تو اختلاف نہیں کیا صحابہ نے، سب نے مل اتفاقی سے قبول کر لیا. تو سیدنا عثمان غنی خلفائے راشدین میں ہے بالاتفاق. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ہم نے لکھا کہ یہ اذان اول جمعے کی سنت ہے لقولہ علیہ السلام علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم. تو خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کا نام رسول اللہ نے دیا ہے. یہ طائی حسین نے نہیں دیا، امام ابو حنیفہ نے نہیں دیا، فقہ حنفی نے نہیں دیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں دیا، بلکہ خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کا نام کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ نے دیا ہے. اور اگر خلفائے راشدین کے کسی عمل کو رسول اللہ نے بدعت کا نام دیا ہو تو ہم تو بہت وسعت قلبی کے ساتھ اور بہت گنجائش دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی ضعیف ہی روایت لے آئیے ادھر سے مانگ کر. صحیح الاسناد نہ ہو، تھوڑا بہت جھول بھی ہو تو بھی ہم قبول کر لیں گے کہ سیدنا فاروق اعظم کا عمل ہو، صدیق اکبر کا عمل ہو، عثمان غنی کا عمل ہو، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا عمل ہو اور اللہ کے رسول نے اس کو بدعت کا نام دیا ہو. تو جو صحابہ کے عمل کو بدعت بولتا ہے اسے حیا آنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیسے کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرنے والا کیسے اپنے آپ کو کہتا ہے؟ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے. قرآن مقدس نے کہا ہے کہ جس دین کو ان ایمان والوں کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تمکین حاصل ہو گئی، جماع حاصل ہو گیا، اتفاق ہو گیا سارے مومنین کا، کوئی انتشار نہیں ہوا اس بات کے سامنے آنے کے بعد، سب متفق ہو گئے، تو وہ دینہم الذی ارتضی لہم، یہ وہ دین ہے کہ اللہ کو پسند ہے. وہ
وہ خدا کا پسندیدہ ہے. جو کام صدیق اکبر نے جاری کیا، جو کام سیدنا فاروق اعظم نے جاری کیا اور صحابہ نے اسے قبول کر لیا. بطور مثال میں ایک بات کرتا ہوں. آپ سب لوگ تو ماشاء اللہ، اگر سب نہیں تو زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے ہوں گے. آپ جانتے ہیں تاریخیں دو طرح سے لکھی جاتی ہیں، ایک سن ہجری چلتا ہے اور ایک سن عیسوی چلتا ہے. آپ کے ہاں ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے مسلمانوں میں کچھ اور بھی اپنی ایجاد بھی ہے، وہ ایک دوسری پارٹی ہے. ان کے ہاں تو مہینوں کا نام بھی الگ الگ ہے. خجم الدین کا مہینہ، برفات کا مہینہ، اور جانے کیسا کیسا مہینہ آنے لگتا ہے. تو اس مہینے آنے والی بات میں نہیں کرتا، لیکن اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک انگریزی حساب چلتا ہے جسے عیسوی سن کہتے ہیں آپ، اور ایک عربی حساب چلتا ہے جسے آپ ہجری کہتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا عملاً اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں فرمائی، نہیں چھوڑی. نہ عمل سے حضور نے جاری کیا ہجری سن کو، اور نہ حضور کہہ کر گئے تھے کہ اس سن کو تم چالو کر لینا میرے بعد. حضور کی سیرت مبارکہ میں، حضور کے قول اور عمل میں اس کی کوئی نظیر و کوئی مثال موجود نہیں ہے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ صحابہ کرام نے جب اس کو جاری کیا اور ساری امت نے اس وقت قبول کر لیا اس کو، تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جتنے مسلمان سن ہجری کا استعمال کرتے ہیں وہ سب بدعتی ہیں، سب اہل بدعت ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ جن کو بہت حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے اور جو تراویح کی 20 رکعت نماز کو بدعت کہتے ہیں، وہ سن ہجری لکھتے وقت کیسے اس پر دستخط کرتے ہیں، وہ تاریخ دیتے ہیں، وہاں یاد نہیں رہتا کہ یہ بھی تو اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے. جب اس کو فقہا نے کہا کہ یہ واجب ہے، سن ہجری کا استعمال واجب ہے، اگر سارے مسلمان اس کو ترک کر دیں تو خلیفہ وقت پر واجب ہوگا کہ وہ ان کے خلاف جہاد کرے. کیوں کہ یہ اجماع صحابہ سے جاری ہوا، یہ دین کا جز ہے، اور اس کی ایک دو کوئی نظیر نہیں. میں تو سینکڑوں نظیریں دے سکتا ہوں، لیکن میرے دوستو، دلیلیں وہاں کام آتی ہیں جہاں آدمی ماننے کے لیے بھی آمادہ ہو، اور جہاں کوئی قسم کھا لے ہمیں تو مان کے نہیں دینا ہے. میں نے تو عرض کیا تھا کہ اختلاف الگ چیز ہے اور مخالفت الگ چیز ہے. یہاں اختلاف نہیں ہے، یہاں مخالفت ہے. یہاں فاروق اعظم سے بھی قد اپنا لوگ اونچا کرنا چاہتے ہیں. فاروق اعظم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں سمجھا تو ہم نے سمجھا. سیدنا عثمان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہیں سمجھا تو ہم نے سمجھا. ارے بابا، تمہارے پاس حدیث رسول پہنچی کیسے؟ ڈائریکٹ تمہارے ہی کان میں پھونک کر کہہ لے گئے کیا رسول اللہ؟ یہ صحابہ ہی تو واسطہ ہے. رسول پاک کا قول تم تک پہنچانے میں واسطہ کون لوگ ہیں؟ جب ان واسطوں کو تم مجروح کر دو گے تو پھر حدیث پر تمہارا عمل کیا رہے گا اور حدیث تمہیں ملے گی کہاں سے؟ یہی تو شوشہ ہے جو رافضیوں نے نقطہ نکالا کہ قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. عثمان غنی نے اس کی تدوین کر دی تو عثمان غنی نے 10 پارے کے لگ بھگ اس میں سے چھانٹ کر نکال دیا، جس میں فضائل اہل بیت تھے، حضرت علی مرتضی اور حضرت حسنین، اور اہل بیت کی فضیلت سے متعلق جو آیتیں تھی عثمان غنی نے اس کو چھانٹ کر نکال دیا تو لگ بھگ 10 پارے کے کم ہو گیا. تو جو اصل قرآن ہے وہ تو 40 پارے کے قریب ہے، اور یہ قرآن تو وہ نہیں ہے جو رسول پاک پر اترا تھا، یہ تو وہ ہے جو عثمان غنی نے اس کو تیار کیا ہے. تو یہ تو بیاض عثمانی ہے. تو وہ کہتے ہیں بیاض عثمانی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے. یہ کہتے ہیں 8 رکعت پر کام چلے گا، وہ کہتے ہیں بالکل ہی صاف کر دو، تراویح ہے ہی نہیں ہے سرے سے. تو ان کی تو دوستی کہاں سے ہے، رابطہ کہاں سے ہے؟ یہ بغض صحابہ چھپا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، صحابہ
صحابی کا فعل حجت نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں صحابی کا قول حجت نہیں ہے, صحابی کا فعل حجت نہیں ہے, تو اب ہم تو نہیں سمجھتے کہ آج کے مولوی صاحب کا اور ہمارے جیسے کا مرتبہ تقوی میں, طہارت میں, علم میں, فضل میں, للہیت میں صحابہ کے ٹکر کا ہو. پھر ہم ان پر اعتماد کیسے کریں گے؟ ہم پھر کسی اور پر اعتماد کیسے کریں گے؟ اس بے اعتمادی کا آخری انجام یہ ہوگا کہ افراتفری کا ماحول بن جائے گا, اور جس کا جدھر منہ اٹھے گا ادھر ہی چلتا بنے گا اور کہتا یہ رہے گا کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, ہم اللہ کے رسول کے فرمان پر چل رہے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں محتاط رہنے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تتخذوہم من بعدی غرضا, میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. اس وقت میں اور دوسری کوئی بات نہیں عرض کرنا چاہتا, صرف ایک لفظ پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اب میرے موجودگی میں بنانا, یہ بعدی کی قید حضور نے کیوں لگائی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ پر کھلی تنقید کرنے کی اجازت تھی؟ جسے معمولی درجے کا بھی فہم ہے اور جو اسلامی تاریخ سے اور شریعت کے مزاج سے واقف ہے, وہ جانتا ہے کہ حضور کے حیات میں بھی اس کی گنجائش نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول نے بعدی کی قید اس لیے لگائی کہ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ کے رسول اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ میری حیات میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے صحابہ پر تنقید کرنے والا بھی زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہوں, یا تو میں ہی رہوں گا روئے زمین پر یا وہی رہے گا. اگر اس کا امکان ہے تو میرے بعد ہو سکتا ہے. سوچئے کتنا خطرناک جرم ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ کے صاحبزادے عبید اللہ ابن عمر نے, جو صحابی نہیں تھے تابعی تھے, انہوں نے ایک صحابی کے اوپر تنقید کر دی, اور تیسرے صاحب یہ مقدمہ لے کر امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا کہ دیکھیے آپ کے صاحبزادے نے فلاں صحابی پر زبان درازی کی ہے اور ان پر تنقید کی ہے. فاروق اعظم نے اس صحابی کو بلایا, صاحبزادے کو بلایا, شہادت لی, اور جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے صحابی پر زبان درازی کی ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو عزت اور احترام دیا ہے, ان کی بے حرمتی کرنے کی سزا یہ ہے کہ تمہاری یہ زبان تراش لی جائے گی. اور جلاد کو حکم دیا اور زبان تراش لی گئی. سوچئے, جب فاروق اعظم کے دور میں صحابہ پر تنقید کرنے والوں کے لیے یہ سزا تھی اور امیر المومنین کا خلیفہ راشد کا یہ عمل ہے, تو ان کو سوچنا چاہیے جو صحابہ پر بے تحاشا تنقیدیں کرتے ہیں اور زبان درازیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر نے سیاست میں یہ حکم دے دیا تھا اور عثمان غنی نے غباوت میں یہ حکم دے دیا تھا اور علی مرتضیٰ نے جذبات میں ایسا حکم دے دیا تھا, گویا وہی سمجھ نہیں پائے, اور سمجھنے والے سورما پیدا ہوئے تو 14 صدی کے بعد پیدا ہوئے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں ذرا سنبھل کر بولیے گا. ارے کس سے سنبھل کر بولیں؟ آپ کے باپ کو اگر کوئی دو گالی دے دے, الٹا سیدھا کہہ دے, تو آپ لاکھ سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. اور فاروق اعظم کو جو اب معمولی سا سیاستداں بنا دے اور شریعت کا کھلواڑ کرنے والا بنا دے, عثمان غنی کو جو بدعتی بنا دے, کیا اس کے ساتھ ہم وہی اکرام کریں, احترام کریں؟ ہم تو کہتے ہیں تمہارا ایمان کچا ہے اور تمہارا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہے. جو اپنے اسلاف کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ مروت برتتا ہے, وہ اپنے اسلاف سے صحیح تعلق نہیں رکھتا ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن 3 قسم کے ہیں. ایک دشمن وہ ہے جو ڈائریکٹ تمہارے خلاف,
دوسرا دشمن وہ ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہے، اور تیسرا دشمن وہ ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تین قسمیں اگر آج آپ کو یاد رہیں گی تو کل تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دم اس پار ہی لے کر اڑ جائیں گے۔ پوری توقع ہے انشاءاللہ، اللہ تعالی موسم سازگار رکھے اور آپ کے حالات بھی صحیح ہوں اور آپ ذرا بڑی تعداد میں آئیں انشاءاللہ، وقت سے آئیے کل، میں آپ کا کل زیادہ وقت لوں گا، اور جو تدارک میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج کی تلافی ہوگی انشاءاللہ کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے اور مختصر سی دعا کر کے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء۔ پروردگار عالم، ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جن لوگوں کا ہم پر حق ہے یا جن لوگوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرمائیے، اے اللہ سارے مسلمانوں کے، سارے دنیا کے مسلمانوں پر نظر کرم فرمائیے، اے اللہ آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے قلوب میں اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی محبت ڈالیے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہمیں ان کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے، اے اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچا فدائی بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختلف خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔